بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ ایپ 6 آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ گرامر کا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کتاب ہوگی اردو زبان و قواعد، صفحہ نمبر 76، باب 59، سبق مضمون نویسی۔ دستیاب ذرائع اردو زبان و قواعد، کمپیوٹر، موبائل فون۔ سبق کا تعارف۔ آج ہم نے مضمون تحریر کرنا ہے اور ہمارے پاس عنوان ہے شہری اور دیہی زندگی کا موازنہ۔ آج کی اچھی بات، اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اللہ اس سے زیادہ اچھا اور بہتر ہمارے لیے سوچتا ہے۔ مقاصد۔ آج کے کام کے مقاصد: طلباء مضمون نویسی کے اصول و ضوابط کا اعادہ کریں گے، دیے گئے موضوع پر اظہار خیال کے بعد اپنے خیالات کو قلم بند کریں گے۔ مضمون نویسی کسے کہتے ہیں؟ کسی موضوع کو ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق اپنے خیالات کو آسان، خوبصورت اور موزوں الفاظ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس کو بخوبی سمجھ جائے، مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک اچھا مضمون لکھنے کے لیے ہمیں خوبصورت، موزوں مناسب الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ہر حصے کو نئے پیراگراف سے شروع کرنا چاہیے۔ نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 اختتام۔ تمہید مضمون کا اہم اور پہلا حصہ ہے۔ اس میں اصل موضوع یا نفس مضمون سے متعلق کچھ لکھنے سے پہلے چند پر اثر اور زوردار جملے اس طرح کے لکھے جاتے ہیں جس سے پڑھنے والوں کے ذہن اصل موضوع کی طرف راغب ہوں اور ان کی دلچسپی بھی پڑھے۔ یعنی کہ ہم نے جو اس کا آغاز کرنا ہے وہ بہت ہی وہ زوردار اور پر اثر ہونا چاہیے۔ مضمون کا درمیانی حصہ نفس مضمون کہلاتا ہے، جس میں موضوع کے متعلق تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ حصہ طویل ہوتا ہے اس لیے اس کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو درمیان کا پیراگراف ہے اس کو ہم 1 سے 2 3 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مضمون کا آخری حصہ اختتام کہلاتا ہے۔ اس میں مضمون نگار کو اپنے خیالات کا نچوڑ پر اثر انداز میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والا متاثر ہو اور آسانی کے ساتھ مضمون کے موضوع پر اپنی رائے قائم کر سکے یا اس سے کچھ نتیجہ اخذ کر سکے۔ تو یہ تھے مضمون کے 3 حصے۔ اب دیکھیے یہاں خاکے کے ذریعے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا موضوع ہے ہم اس کا تعارف بتائیں گے، آغاز، نفس مضمون لکھیں گے جس کے بارے میں ہمیں عنوان ہے جو ہمارا، پھر حاصل بحث اور آخر میں اختتام۔ تو اس طرح ہم اپنے مضمون کو مکمل کریں گے۔ مضمون نویسی، آپ کی کتاب پہ 4 عنوانات آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے اس تصویر کو دیکھیے، یہاں پر 2 تصویریں آپ کو دکھائی گئی ہیں۔ ایک تصویر گاؤں کی ہے اور دوسری تصویر شہر کی ہے۔ گاؤں کی تصویر دیکھ کے خیال آ رہا ہے کہ بہت ہی پرسکون، آسان، سادہ سی زندگی، اور شہر کی تصویر کو دیکھ کر بہت ہی شور شرابہ اور بہت ہی وہ مشکل زندگی نظر آ رہی ہے۔ اب مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر اپنی نوٹ بکس میں مضمون تحریر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو 4 مضامین وہ دیے گئے ہیں۔ پہلا، ایک خوبصورت گاؤں کی سیر۔ آپ نے کسی بھی گاؤں کی سیر کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ وہاں گئے، آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا، کہاں کہاں سیر کی، آپ کو مزہ آیا، تو وہ سب آپ اس میں لکھیں گے۔ نمبر 2، بڑے شہر میں رہنے کے نقصانات۔ جتنا بڑا شہر ہے اس کے نقصانات، فائدے دونوں چیزیں ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو اس شہر میں رہنے کے نقصانات بتانے ہیں۔ نمبر 3،
شہری اور دیہی زندگی کا موازنہ، یعنی کہ شہر کی زندگی اور دیہات کی زندگی میں فرق بتائیں گے، وہاں کے فائدے، نقصانات۔ نمبر 4، میرا شہر۔ اپنا شہر تو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، اور اپنے شہر کے بارے میں آپ جو ہیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں موجود ہیں، کتنے مالز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سمندر ہے آپ کے شہر میں، اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اپنے شہر کے بارے میں۔ تو 4 عنوانات میں سے کسی بھی ایک عنوان پر مضمون تحریر کیجیے۔ اہم نکات دیکھ لیتے ہیں، دیہی زندگی میں کیا کچھ ہے اور شہری زندگی میں، یعنی کہ اس کے فائدے، نقصانات، کون سی سہولیات دیہی زندگی میں موجود ہیں دیہات کی زندگی میں، اور کون سے شہر کی زندگی میں موجود ہیں۔ فوائد: صاف ستھرا ماحول، صحت مند زندگی، سادہ طرز رہائش، یعنی کہ گاؤں کی زندگی میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ نقصانات: بنیادی سہولتوں کی کمی، یعنی کہ تعلیمی مسائل وہاں پر بہت ہیں، اس کے علاوہ طبی سہولیات کا فقدان ہے، اس طرح کی چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہیں، بجلی، گیس، بہت سے گاؤں میں ابھی تک یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں شہری زندگی میں ہمیں کون کون سے سہولیات جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ تمام سہولیات کا حصول اور پرآسائش طرز زندگی، یعنی کہ ایک آرام دہ زندگی، ہر طرح کی سہولیات یہاں پر موجود ہیں۔ نقصانات: ماحولیاتی آلودگی، شور کی آلودگی، گندگی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ناقص خوراک، یعنی کہ خوراک خالص نہیں ہے۔ تو ان نکات کو دیکھتے ہوئے بھی آپ ایک اچھا مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ امید معیار کامیابی: ایک ہی بات یا جملے کی تکرار نہ ہو، غیر ضروری تفصیلات سے گریز کریں، جو پوچھا گیا ہے وہی بتائیں، مضمون کا آغاز اور اختتام مؤثر انداز میں کریں۔ تو ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک اچھا مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اب آپ ایک بہت ہی اچھا سا مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ شکریہ۔